مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ یہ جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے، میں اگر حلفیہ بولوں ان کی موٹیویشن میں جان نہیں ہے، تکلفات ہیں، یہ زیادہ نہیں چل سکتے۔ یہ آپ کو موٹیویٹ جس اسٹائل میں کرتے ہیں نا، کبھی میرے سامنے بٹھا دو، میں ایک ایک چیز میں 10 عیب نکال کے دکھاؤں گا۔ جو آپ کو موٹیویشن مذہب دیتا ہے نا، اللہ کی قسم مذہب کے علاوہ حقیقی موٹیویشن کا کسی کے پاس راستہ ہے ہی نہیں۔ جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں نا، سب سے پہلے کامیابی کی ڈیفینیشن ہی غلط بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ مائیکل جیکسن کی شہرت کو کامیابی قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ شہرت ہر محنت کرنے والے کو ملتی نہیں۔ ان کے ہاں شہرت ہے، ان کے ہاں عزت ہے، ان کے ہاں سکون ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے بڑا فالٹ یہ ہے۔ تو مائیکل جیکسن تو برباد ہو گیا بیچارہ، 50 سال میں جب اس کی شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا تو رات کو سویا ہے، صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی ہے۔ یہ تو ہو رہا ہے۔ آج کا واقعہ سناؤں آپ کو۔ میرے قریبی دوست نے بتایا کہ ان کے کوئی ریلیٹیو تھے، مکان پہ بلڈنگ پہ تنازع چل رہا تھا 10 سال سے، بہن بھائیوں کی وراثت پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، یا کوئی جھگڑا، بڑا لڑائیاں، اور 10 سال اس میں گنوا دیے۔ بالآخر انہوں نے ادھر ادھر سے پیسہ اکٹھا کر کے بہن بھائیوں کو وہاں سے نکالا کہ بلڈنگ میرے قبضے میں آئے۔ قرضے لیے، 10 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، 1 دہائی، اور بالآخر وہ بلڈنگ اپنے قبضے میں، ادھار بھی چڑھ گیا، اور لے لا کے اب میں بلڈنگ بناؤں گا۔ 4 پورشن بنا دیے، 4 پورشن۔ جب بلڈنگ، چوتھی بلڈنگ تیار ہو رہی ہے، کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، اب تیار ہونے والی ہے۔ اب ان کا خیال تھا بیٹھ کے کیا کھاؤں گا میں، پھل۔ اب یہ بلڈنگ 10 سال لڑتے رہے بھائی بہنوں سے۔ جب تعمیر مکمل ہونے والی تھی، یہ کہیں اوپر گئے ہیں، اوپر والے فلور پہ دیکھنے کے لیے کہ کہاں تک کام ہوا ہے۔ اوپر پاؤں سلپ ہوا، دھڑام سے سڑک پہ نیچے آ کے گرے، اور آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سن لو موٹیویشنل اسپیکرز کی تقریریں۔ ایک ہدف ہے، میرا یہ ہدف ہے، میں بلڈنگ بناؤں گا، میرا یہ ہدف ہے، میں دنیا میں نام کماؤں گا، میں کامیابی میرے قدم چومے گی، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ اللہ نے بتا دیا کر لے، سن لے، ٹھیک ہے نا، اور سن لے لوگوں کو۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔ مذہب کے علاوہ میرے بھائی کامیابی کی ڈیفینیشن بھی کوئی نہیں کر سکتا، کامیابی کا راستہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ نے 1 لاکھ پیغمبروں کو، 1.25 لاکھ پیغمبروں کو ایسے ہی تھوڑی بھیج دیا۔ اگر ان موٹیویشنل اسپیکر سے کام چلنا ہوتا تو 950 سال نوح علیہ السلام کے ذمہ لگاتے کہ ان کو سمجھاؤ کیا کرنا ہے تم نے۔ حضرت عیسیٰ کو معجزے دیتے کہ مردے کو زندہ کر رہے ہیں، اور جناب کوڑ کے مریضوں کو شفا دے رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو ان پر کیا ہے، اعتماد، لوگ ان کی بات کو یقین کریں کہ عیسیٰ ابن مریم ان کے پاس صحیح راستہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے لڑوا دیا، کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اگر یہ کافی ہوتے ہمارے لیے، میں نہیں کہہ رہا کہ ان سے فائدہ نہیں ہوتا، کچھ موٹیویشن ملتی ہے، بہت سی اچھی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، یہ اصل نہیں ہے۔ یہ ان کے پاس سب کچھ نہیں ہے، نقص ہے، عیب ہے ایک بہت بڑا۔ وہ عیب کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ تو پیغمبروں کے راستے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر انسان بننا چاہتے ہو، سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، اسٹریس ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہو، آپ کے پاس اور بڑے آدمی بننا چاہتے ہو، بڑے بننا چاہتے ہو، تو آپ کے پاس پیغمبروں کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کی گائیڈنس کے علاوہ کوئی گائیڈنس نہیں ہے آپ کے پاس۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ۔ قرآن کے الفاظ دیکھو، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگ تورات کو بھی نہیں مانتے، قرآن کو بھی نہیں مانتے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تورات جو اللہ کی اوریجنل تورات ہے، جو آسمانی کتاب ہے، وہ اور قرآن، ان کے علاوہ کوئی ایسی کتاب تو لے کر آؤ جو ان سے زیادہ اچھا گائیڈ کرے، کوئی لاؤ تو صحیح۔ یعنی قرآن کی ہدایت کے سوا کوئی، اللہ 1400 سال سے چیلنج کر رہے ہیں، کوئی لے کر تو آؤ جو تمہیں گائیڈ کرے۔ ہے ہی نہیں تمہارے پاس، تو کہاں سے پھر کسی اور کتاب کے کیسے فالو کرو گے؟ آپ کہہ سکتے ہو ہم تو لا رہے ہیں، ہم تو، وہ شیکسپیئر نے ایک کتاب لکھی تھی، اور ایک وہ فلاں نے لکھی ہے 7 کامیاب، وہ ہے نا، کیا ہے وہ 7 کامیاب لوگوں کی علامتیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ 100% غلط ہیں، ان میں بہت اچھی اچھی باتیں بھی ہیں، بہت فائدہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو، کامیاب لوگوں کی بہت سی اچھی علامتیں ہوتی ہیں اس، لیکن وہ مکمل رہنمائی آپ کو وہاں سے
بولو نہیں ملے گی, مکمل رہنمائی نہیں ملے گی آپ کو وہاں سے. تو ایک گڑبڑ پتہ ہے کیا کرتے ہیں موٹیویشنل اسپیکرز, گورے بھی کرتے ہیں, آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا سے جب جاؤ تو کچھ کر کے جانا چاہتے ہو یا بغیر کچھ کیے. کیا خیال ہے بھائی؟ جیسے تمہاری زندگی گزر رہی ہے, صبح اٹھے وہاں انڈا موڑے پہ بیٹھ کے پراٹھا کھا لیا, ادھر نکلے وہاں گٹکا اور پان اور پھر سگریٹ اور گٹر کا ڈھکن اور سنوکر اور ڈبو, اور ادھر ابا کی سلاواتیں, باہر نکلے ادھر گرل فرینڈ 500 کا ایزی لوڈ, ادھر جاب کر لی, ایسے ہی زندگی گزر گئی نا دنیا میں کو بہو کوئی. لوگ کہیں گے ایک انسان ناظم آباد میں ایک بندے کا اور آج انتقال ہو گیا ہے. تو کیا یہ چاہتے ہو بس یہی ہو, یا چاہتے ہو کہ لوگ کہیں کہ آج دنیا سے کوئی, بولو یار کوئی گیا ہے, کچھ کر کے جانا چاہتے ہو اپنے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. ظاہر انسانی فطرت ہے یار, میں چاہتا ہوں میں ذرا دنیا میں آؤں تو پتہ تو چلے کہ کوئی دنیا میں آیا ہے, کچھ کر کے جانا چاہتا ہوں. اب ایک دم جوش آئے گا یار انسانیت کے لیے کیا کرو, کچھ بولو نا یار, کچھ کر کے جاؤ. میں کہتا سب سے پہلے تو اپنے لیے کرو, کیونکہ انسانیت میں سب سے پہلے کون ہے؟ آپ بھی تو انسان ہو نا. تو جب آپ کو گٹکا کھانے میں مزہ آ رہا ہے تو کھاؤ نا گٹکا. کیا خیال ہے؟ آپ کو چرس پینے میں مزہ آ رہا ہے تو کیا کرو آپ. رہا یہ مسئلہ کہ چرس پی کے جلدی مر جاؤ گے تو کوئی بات نہیں. بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے یار چرس کے بغیر 100 سال زندہ رہنے سے بہتر ہے چرس پی کے. جیسے وہ چائنا کی مثال ہے نا کہ وہ گرم پانی پیتے ہیں لمبی عمریں ہوتی ہیں, تو میں نے کہا ٹھنڈا پانی پی کے مر جائے, یہ گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے. اللہ نے گرمیوں میں ٹھنڈے پانی میں ایسا لذت رکھی ہے, اور وہ گرم پانی اتنا مفید بھی نہیں ہے جتنا چائنیز نے مشہور کر دیا ہے. جو ماہرین ڈاکٹر کہتے ہیں پتہ نہیں کس نے ان کو بیوقوف نے لگا دیا گرم پانی پر. کھانے کے بعد گرم پانی سے ہاضمہ اچھا ہوتا ہے, بس اتنا ہے. اس کے بعد نارمل گرم پانی سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. خیر, تو اصل مثال میں نے بھی دی نہیں ہے, وہ میں بھی آ رہا ہوں دینے کی طرف. وہ جو موٹیویٹ کرتے ہیں چرس ورس نہ پیئیں, یہ میں ایسے سمجھانے کے لیے کہ چرس پی کے 2 دن زندہ رہنا, یہ اس کو اسلام اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. زندگی سب سے بڑی نعمت ہے, ایک دفعہ ملی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی آپ کو. آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک اکثر مثال دی جاتی ہے کہ اسی طرح تمہاری زندگی گزرے گی, لیکن ایک دن آئے گا آپ کی موت کا وقت ہوگا. تو اس وقت جب آپ پیچھے مڑ کے, میں نے بھی ان کی جو ہے نا کچھ کلاسز لی ہیں, تو مجھے کچھ سوالات پیدا ہوئے, لیکن پوچھنے کا ہر آدمی پوچھ نہیں سکتا نا ہر جگہ. وہ بولیں گے یہ مولوی پتہ نہیں کیا گھس گیا, کیا باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ, الٹی پٹیاں پڑھا رہے ہیں لوگوں کو. اچھا بھلا لوگوں کو ہم اچھی لائن پہ لے کر آ رہے ہیں, چلنے دو ان کو. تو کہ جب ہم وہ سمجھاتے ہیں آپ کو کہ دیکھو جب آپ مرنے لگو, آپ پیچھے مڑ کے دیکھو گے. یہ شاید آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی مثال, یوٹیوب پہ دیکھی ہوگی. آپ پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو آپ کو اپنی ایک لائف نظر آئے گی. میں ایک دن پیدا ہوا تھا, پھر میں بڑا ہوا تھا, پھر میں اسکول گیا تھا, پھر میں نے میٹرک کیا تھا, پھر میں کالج میں گیا تھا, پھر میں نے شادی کی تھی, پھر میرے بچے ہوئے تھے, پھر یہ ہوا تھا, پھر وہ ہوا تھا. تو آپ کو ایک لائف نظر آئے گی, اور لائف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. دیر آر 2 ٹائپس آف لائف, ایک میننگ فل لائف اور ایک ایسی لائف جس کو میننگ فل نہیں کہا جا سکتا. کیا خیال ہے؟ بامعنی زندگی. تو آپ یہ چاہتے ہو کہ جب آپ مرو تو آپ ایک سکون کا سانس لے کے مرو کہ میں ایک بامعنی زندگی گزار کے گیا ہوں, ایک اچھی لائف گزار کے گیا ہوں. یہ چاہتے ہو؟ یا جب مرو تو مرتے ہوئے آپ کو ایک دکھ ہو کہ یار میری زندگی کیا ہو گئی, بولو نا یار برباد. تو آپ ایک دکھ کے ساتھ دنیا سے جاؤ. کس کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے؟ ایک غم کے ساتھ. تو دکھ کے ساتھ ضمیر کو مردہ کر کے دنیا سے جانا چاہتے ہو, یا اس طور پہ جاؤ گے کہ ضمیر آپ کا کیا ہو, خوش ہو کہ یار کوئی بات نہیں, مر تو رہا ہوں لیکن کچھ کر کے جا رہا ہوں. ایک دم نوجوان جوش میں آ جاتے, نہیں جی ہم میننگ فل لائف, تاکہ مریں تو کیا ملے, بولو نا یار, سکون ملے. مجھے کئی دفعہ خیال ہوا, میں سمجھا مر ہی رہے ہیں, بھاڑ میں جائے کیا کر کے گئے دنیا سے, بھاڑ میں جائے کیا کر کے گئے دنیا سے, مر ہی رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ میننگ فل لائف گزارنے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آدمی کہے گا کمبخت اتنی قربانیاں دے دیں, اس کا صلہ کیا مل رہا ہے, مر رہے ہیں. ان قربانیوں کا مجھے کوئی بدلہ ملنے والا بولو نہیں ہے, مر کے مٹی ہو کے ختم.
ہم سے اچھا تو وہ چرسی نکلا, مزے تو اڑائے اس نے. وہ جاتا ہوا ٹاٹا کرتا ہوا جا رہا ہے, ٹھیک ہے میں یار مر تو رہا ہوں لیکن انجوائے بہت کیا, مزہ بہت آیا, کہے گا نا وہ. بعض دفعہ ہم تفریح پہ جاتے ہیں نا تو بڑی, یعنی تفریح میں جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا, لیکن واپسی پہ آ کے کہتے ہیں یار پھر بھی مزہ. ابھی میں شکار پہ گیا تھا تو جس شکار پہ گئے تھے وہ شکار ملا ہی نہیں. 2 دن جس کو اردو میں کہتے ہیں کھجل خواری, وہ ہوئی, ایک دھیلا بھی کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا نا. تو 2 دن کے بعد ہم جنگل سے واپس آئے, لیکن مزہ بہت آیا. تو ہم نے کہا باقی کہ یار چلو یہ خواری کا بھی اپنا مزہ ہے شکار میں نا, کچھ آؤٹنگ ہو جاتی ہے. تو ٹھیک ہے جو ہمارا مقصد تھا اس تک ہم نہیں پہنچ سکے, لیکن مزہ بہرحال آیا, فریش ہو گئے. تو جب مر ہی رہے ہیں تو یہ ایسا ماضی ہے, یہ اگر اچھا گزرا ہے تو فیوچر پہ اس کا کوئی اثر پڑ نہیں رہا, لہذا انسان کو خوشی نہیں ہوگی اس وقت. اور اگر ایسا ماضی تھا جو برا گزرا ہے تو کوئی بات نہیں, سزا تھوڑی مل رہی ہے آگے جا کے. برے قتل بھی کیے, ڈکیتیاں بھی کی ہیں, تو مر کے مٹی ہو کے کیا ہو رہے ہیں, ختم. بلکہ وہ خوش ہوگا کہ یار زندہ رہتا تو پکڑے جانے کا ہم تو اب تو جا ہی رہے ہیں. تو جس نے قتل نہیں کیے وہ بھی جا رہا ہے, قتل ہم نے کی ہم بھی کیا کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, مر کے مٹی ہو کے ختم. تو کیا میننگ فل لائف. تو یہ وقتی طور پر جوش دلانے کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی اتنی تگڑی موٹیویشن نہیں ہے کہ جس سے آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اسلام جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, اسلام کہتا ہے آپ کے پاس کا فیوچر پہ کیا ہو رہا ہے, آپ کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہو رہی ہے. اللہ نے آپ کو امتحانی ہال میں بھیجا ہے, ایسے موقع پہ آپ مر بھی رہے ہوگے. آپ نے اگر دنیا کے لحاظ سے ناکام زندگی گزاری ہے, لیکن آپ کو پتا ہے یہ دنیا اس کو ناکام کہہ رہی ہے, مگر خدا کو میں نے راضی کر دیا ہے, تو آپ اس موت پہ خوش ہوگے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا گیا, مشرکین نے پکڑا, ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. ان کی تو زندگی خراب ہو گئی نا بظاہر, جوانی میں ان کو قتل کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے مقتل میں, ابھی گردن اڑائی, تلوار تیز کی جا رہی ہے, اور وہ کہنا ہے فزت ورب الکعبہ, اللہ کی قسم میں کیا ہو گیا, کامیاب. اور شعر پڑھ رہے ہیں لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال الشلو ممزعی. کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے دین کو قبول کیا, میری جوانی انہوں نے برباد کر دی. کوئی غم نہیں ہے مجھے, اس بات کا کوئی غم نہیں ہے کہ جب تلوار سے میری گردن اڑے گی تو میں دائیں پہلو پہ گرتا ہوں یا لیفٹ سائڈ پہ گرتا ہوں, کوئی پرواہ نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ جس خدا کو راضی کرنے کے لیے میری جان نکالی جا رہی ہے, اس خدا کی رضا میں میرے لاش کے 10 ٹکڑے بھی ہو جائیں تو خدا انہی ٹکڑوں میں برکت پیدا کر دے گا. وہ انعام دینے کے لیے میری زندگی کا محتاج نہیں ہے, وہ اسی روح کو جان ڈالے گا اس میں. تو اصل موٹیویشن انسان کو کس کی ملتی ہے, آخرت. آخرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے.